محلے کے بڑے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے تھے بھائی ایسا ایک وقت تھا لوگ مولانا تھانوی کو لاتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی کو لاتے تھے، بڑے بڑے اکابروں کو لاتے تھے، کوئی کسی گاؤں میں تقریر کرتا تھا، کوئی کسی محلے کے اندر ہر ہفتے آتے تھے. کیا ہو گیا ہے یار دوستو بزرگوں؟ انگریزوں نے جو مسلمانوں کے اوپر حکومت کی تھی اور ہمیں غلام بنایا تھا، کیسے کہ عوام اور علماء کا تعلق کاٹ دیا تھا. عوام یعنی عام انسانوں کا اور علماء کا جوڑ جو تھا اس کو انہوں نے بکر کر دیا تھا. عوام کے اندر یہ بات داخل کر دی تھی کہ یہ جو مولوی ہے تمہاری ان کی بات مت مانو. مگر قربان جائیے مولانا شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ پہ، انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا. ان کے کام شروع کرنے سے اللہ نے علماء اور عوام کو جوڑا. حضرت مولانا افتخار حسن صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، میں نے ان کی زبانی سنا تھا جامع ہاؤس میں کہ ملک تقسیم سے پہلے علماء کو، اللہ والوں کو کوئی گاڑی میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنے بنگلے میں بلانے کے لیے تیار نہیں تھا. انگریزوں نے ایسی تفریح ہمارے اندر ڈال دی، ایسا فکر کا ڈال دیا تھا. تو حضرت کے یہی الفاظ ہے قریب کہ مولانا شاہ الیاس صاحب نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا. آج الحمدللہ بڑے بڑے لوگ اللہ والوں کو، علماء کو اپنی گاڑی میں بٹھائے گھومتے ہیں کہ اگر میں گاڑی لایا ہوں 10 لاکھ کی کہ فلاں میرے امام صاحب ہے، بس پہلے میرے امام صاحب گاڑی میں بیٹھ جائے، میرے فلاں مولانا صاحب ہے فلاں میری گاڑی میں بیٹھ جائے. عزیز دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے مال کو بڑھانا، اپنی ترقی حاصل کرنا، تو خدا کی قسم ان علماء کا، اماموں کا، ان کا ساتھ دو، ان کو اپنے قریب رکھو. کچھ بھی نہیں. ہم نے اپنے بہت بڑے شہر کے عالم کی زبان سے سنا تھا کہ جو علماء کی اور بزرگوں کی محبت کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء، حافظ، قاری، مفتی پیدا فرمائے. اور اس کے برعکس انہی مولانا نے یہ فرمایا تھا اگر کوئی آدمی علماء کی، بزرگوں کی بے حرمتی کرتا ہے، چائے کی دکان پہ، پنواڑی کے کھوکے پہ بیٹھ کے، اللہ اس کی نسلوں میں سے دین کو سلب کرنے کے شین لے ڈر لگتا ہے. آج ہمارے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، ملتا کچھ نہیں ملتا کسی کو، کھمیں کھا برائی کرنی، فلاں یہ ایسا ہے، فلاں وہ ایسا ہے. رے بھائی کیوں تم اپنی عادت خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنی عادت خراب کر رہے ہو؟ دوست بزرگوں، کسی کی غیبت کرنے سے اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کو ہمارے سے لا دی جائیں گے اور ہماری نیکی اس کو دے دی جائے گی. ہم تنہا کھڑے رہ جائیں گے، کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا. پھر چلیے، میں نے آپ کا بہت ٹائم دے دیا ہے. ٹھیک ہے صاحب.